اہم سیاسی شخصیات اور بیوروکریٹس نیب تحقیقات کی زد میں، 50 اہم شخصیات کی ممکنہ گرفتاریوں کے چرچے، سندھ منی لانڈرنگ اسکینڈل پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے خطرے کی گھنٹی، کیا احتساب کا شکنجہ مزید تنگ ہونے والا ہے؟ پوچھیں گے اینکر پرسن عادل عباسی سے، صحافی آزاد سید سے اور ماہر قانون راجہ عامر عباس سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان کی ساری سیاست اس وقت کرپشن اور احتساب کے گرد گھوم رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پیرالما کیس میں تحقیقات کے نتیجے میں نااہل ہو گئے، ان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت ہو رہی ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نیب کی حراست میں ہیں۔ قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف کو نیب نے زائد اثاثہ جات کی تحقیقات کے لیے طلب کیا ہے اور انہوں نے بھی اپنی حفاظتی ضمانت کروا لی ہے۔ سندھ منی لانڈرنگ کے اسکینڈل میں سابق صدر آصف زرداری سے بھی تحقیقات جاری ہیں، بلکہ ان کی گرفتاری کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں۔ انہوں نے کرپشن مقدمات میں ملوث سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی فہرست جاری کی ہے، جس کے مطابق مجموعی طور پر 71 سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے۔ یہ لسٹ جاری ہوئی ہے۔ اس فہرست میں تمام بڑی جماعتوں کے سیاسی رہنما دکھائی دیتے ہیں جو کرپشن الزامات کا سامنا کرے ہیں۔ ایک نگاہ ان ناموں پر ڈالتے ہیں۔ تحریک انصاف سے وابستہ بابر اعوان، پرویز خٹک، علیم خان، لیاقت جتوئی اور زلفی بخاری شامل ہیں۔ تحریک انصاف کی اتحادی کاف لیگ کے رہنما چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں۔ نون لیگ کے جن رہنماؤں کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری ہیں، ان میں شہباز شریف، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، ثناء اللہ زاری، اسحاق ڈار، رانا مشہود احمد اور انجم عقیل شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، شرجیل انعام میمن، مراد علی شاہ، ڈاکٹر عاصم، آغا سراج درانی، سہیل انور، سیال جام خان شورو، اعجاز جاکھرانی کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں میں میئر کراچی وسیم اختر، بابر غوری، رؤف صدیقی اور عادل صدیقی کے خلاف بھی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ سابق وزراء اعظم شوکت عزیز اور شوکت ترین، پیر صبغت اللہ شاہ راشدی اور اسلم رئیسانی کے خلاف بھی نیب کی تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان میں ہر جانب کرپشن اور احتساب کے ہی چرچے ہو رہے ہیں۔ ایک بات جو بار بار اس پہ زور بھی ڈالا گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے کیا یہ تاثر اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہے؟ دوسرا شکوہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں چرچا بہت ہوتا ہے لیکن اصل میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹس ہیں وہ تینوں ہی اس ٹاپک پہ بار بار نہ صرف آپ کو آگاہ کرتے ہیں بلکہ ہماری انفارمیشن میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو۔ I'll start with you راجہ عامر عباس صاحب۔ جو اس وقت زرداری صاحب کا کیس ہے وہ کتنا اہم ہے اور اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ فریہ، یہ جو آپ نے لسٹ مختلف پارٹیز کی اتنی لمبی چوڑی بتائی ہے، اب ایک ایسی لسٹ آنی چاہیے کہ ماں سوائے ان کے باقی سب کرپشن میں انوالو ہیں۔ That would be much easier۔ یہ مجھے بتائیں کہ تاثر جو جا رہا ہے دیکھ کے، اس سے کیا لگ رہا ہے؟ اس سے دیکھیے، اس میں 4 times آپ کے 4 سابق وزراء اعظم کے نام ہے۔ I mean this is اتنی شیمفل بات ہے کہ 4 سابق وزراء اعظم، نیم اینی پروونس اس کے ایکس چیف منسٹر کے نام ہے، سینئر موسٹ پورٹ فولیوز ہیں جو منسٹرز کے، ان کے نام آئے، سینئر موسٹ بیوروکریٹس جو ان سے ہیں ان کے نام ہیں۔ یہ جو سول سرونٹس ہیں، یہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں، یہ کیا پچھلے 15 20 30 سال میں عوام سے ووٹ لے کے صرف اسی لیے آتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے یہ کرپشن کرنی ہے، انہوں نے اس طریقے سے لوٹ مار کرنی ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن یہ جو احتساب کی انہوں نے لسٹ دے دی اور اس کے ساتھ ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہ احتساب ہوگا۔ احتساب خالی لسٹ دینے کا نام نہیں ہے۔ احتساب خالی ایک ای بی ایم یا ان کی جو میٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک اعلانیہ دے دینا کہ جناب اتنے لوگوں کے خلاف انکوائری شروع ہوگی، یہ وہ نام ہے کہ جو ہم سے، آپ سے، عادل صاحب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان ناموں کے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی کرپشن کے کیسز ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان کرپشن کے کیسز کو آپ کے علم میں ہے کہ آج سپریم کورٹ نے آج سے کوئی 15-20 روز پہلے چیئرمین نیب کو بھی بلایا تھا اور پروسیکیوٹر سے بھی شاید بات کی تھی کہ یہ جو آپ کی آنی جانی ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کوئی لاجیکل اینڈ تک، کوئی حتمی اس تک کوئی کیس پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا۔ اور آپ کے جو یہ انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے، انویسٹیگیٹرز ہیں اور یہ جو پروسیکیوٹرز ہیں، پروسیکیوشن ہے، یہ جب انویسٹیگیشن
میں لیکونس چھوڑ دیتے ہیں, جھول چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے, اس کے بعد جب آپ بڑی عدالتوں میں آتے ہیں یہ ملزمان تو یہ کیونکہ قانون کے حساب سے بری کرنا پڑتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بڑے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو عدالتیں بری کر دیتی ہیں. یہ اب احتساب کو اگر کرنا ہی ہے واقعی اس قوم میں تو سب سے پہلے احتساب کے ادارے کو ریسٹرکچر کریے, اسے مضبوط کریں. اس کے بعد ان تمام لوگوں کے یہ نہیں کہ جی 11 سال ایک ٹائم فریم رکھیں. ہمیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ جی ہم دیکھتے ہیں ایک انکوائری تو بڑی سپیڈلی چل پڑتی ہے, ایک انویسٹیگیشن تو ودن 6 months اریسٹ بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اور ایک انویسٹیگیشن یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آج سے 1 سال پہلے ہم نے سنا تھا کہ کھولی گئی تھی, کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ کسی بھی اور سٹینڈرڈ. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ریسٹرکچر نہیں ہوگا ناب یہ نہیں ہو سکے گا, تو پھر بار بار جو پرائم منسٹر نعرہ لگا رہے ہیں, ان کے منسٹرز نعرہ لگا رہے ہیں, تو پھر وہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کو اندازہ ہے کہ اس نیب سے وہ یہ نہیں کر سکیں گے؟ انہیں اندازہ ہے, لیکن کچھ نیب کی اپنی بھی اس میں, کیونکہ نیب ایک آٹونومس باڈی ہے, وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کر سکتے. لیکن اس کے پیرالل ایک اور بہت مضبوط ادارہ ہے کہ جو اینٹی کرپشن اور ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, دیٹ از FIA. تو FIA کو وہ اسٹرانگ کریں اور نیب کی کیپیسٹی کو بڑھائیں, اور نیب میں ایک چیز کو ضرور کریں کہ ڈی پولیٹیسائز کریں. اس میں جو پچھلے 5-10 سال میں انہی جماعتوں کے جن کے یہ لیڈر صاحبان ہیں, انہوں نے اتنی زیادہ پولیٹیکل انڈکشنز کی ہوئی ہیں کہ وہ لوگ پھر جب انویسٹیگیشن میں ان کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کیسز خراب ہوتے ہیں. ہم نے حالیہ دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا ایون فیلڈ والا, اٹ واز اے کلوز اینڈ شٹ کیس, لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تو کچھ بیسک چیزیں جب پوچھی گئیں تو نہ پروسیکیوشن بتا سکا, نہ ان سے پوچھا کہ جی آپ نے انویسٹیگیشن کے دوران یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جو بیسک ہوتی ہیں یہ آپ نے کی پرفارم کی, وہاں بھی کچھ ہمیں کمیاں نظر آئیں. تو اس کو کرنے کے لیے ایک بات اچھی ہے, کلاسک پروسیجرل ایررز ہیں. دیٹس وائی عمران خان صاحب آج جب چائنا گئے ہیں تو ہی ہیز گیون اے ٹرو پرونگ اسٹریٹجی کہ ایک تو میں اپنی ملک کی اکانومی کے بارے میں ان سے پوچھوں گا کیسے آپ نے پاورٹی ایلیویشن کی, اس کے ساتھ ساتھ میں ذرا یہ پوچھوں گا کہ آپ کے ہاں بھی وہ بہت ہائی گنز تھیں, بہت بڑے لیڈرز تھے 400, آپ نے ان کو وائٹ کالر کرائم میں کس طریقے سے پکڑا, اور ہمیں بھی وہ کوئی ایکسپرٹیز وہ جو کہہ چکے ہیں پہلے ایک میٹنگ میں کہ مشکل ہے وائٹ کالر کرائم کو پروف کرنا, تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حکومت اس بینٹ اپون, اور حکومت واقعی ہی یہ پہلی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو واقعی ہی یہ چاہ رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور اکراس دی بورڈ ہو. اوکے, آئی تھنک میرا ایک اندازہ ہے جو غلط ہو سکتا ہے کہ آپ شاید اس میں کچھ مسنگ نام بھی بتائیں گے ہمیں جو ہونے چاہیے یا نہیں ہے, لیکن آپ بتا سکتے ہیں, اگر نہیں بتانے جائے تھے میرے سوال بھی بتا دیں. یہ اکراس دا بورڈ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لسٹ ہے سب سے پہلے غور یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسے نام کون سے ہیں جو اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں, اور اس میں اگر سب سے بڑا نام دیکھا جائے تو وہ خود وزیراعظم عمران خان کا ہے کہ ان کے خلاف بھی کیس, ہیلی کاپٹر کیس آپ کو پتا ہے کہ نائب پشاور وہ تحقیقات کر رہا ہے, لیکن ان 71 افراد کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے. 5 سابق پرائم منسٹرز ہیں جن کے نام موجود ہیں, لیکن جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں آپ کو پتا ہے انہوں نے نیب چیئرمین کی شروع میں تعریف بھی کی اور پھر ایک دبے الفاظ میں کوئی تنقید وغیرہ بھی کی, لیکن شاید پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے اور تمام لوگوں کو پتا ہے کہ جو چیئرمین نیب ہیں یہ ایک کمپرومائزڈ کینڈیڈیٹ ہیں, یہ کبھی بھی ایک آئیڈیل پرسنالٹی نہیں رہے, نہ بحیثیت جج. میں بڑے ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں. کس نے سلیکٹ کیا تھا ان کو؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نون لیگ کی حکومت نے سلیکٹ کیا تھا on the recommendation of the پاکستان پیپلز پارٹی. ایسے وقت میں جب ان کو ایک بڑا صحیح بندہ چاہیے تھا, وہ ٹائم بھی بڑا کرٹیکل تھا جس وقت ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیسکلی ایک ایسے ماحول میں کیا گیا تھا کہ جب دونوں جماعتیں ایک خوف کا شکار تھیں, ملک کے اندر ایک ایسی سیاسی انوائرمنٹ بن رہی تھی کہ الیکشن سے تھوڑا پہلے یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, اور الیکشن کے پہلے کا ماحول تھا یہ, اور اس میں یہ آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کے بیک ڈور جو پارلیز تھے اس میں ان کا نام آیا تھا, اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کا نام سجیسٹ کیا تھا. ہمیں بھی پتہ ہے. But isn't this conflict of interest کہ جب آپ کے نام ہیں ان مقدمات میں اور جو اپوائنٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں انہی کے مقدمات ہیں, یہ بات ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہمیں نظر آتا ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے فریحہ, لیکن میں اس میں 2 باتیں اور بھی کروں گا. عامر صاحب مگر ان کو اعتراض ہے, ویسے جنہوں نے اپوائنٹ کیا ان کو اعتراض ہے. جی ان کو اعتراض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس بات کے ایگزامپلز بھی موجود ہیں کہ نیب اس وقت خود ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پر کام نہیں کر رہا, نیب شاید کہیں سے ریموٹ کنٹرول ہو رہا ہے. بہت ساری ایگزامپلز میں دے سکتا ہوں جہاں سے بھی ریموٹ کنٹرول ہو رہا ہے, یہ آپ سب کو ہم سب کو پتہ ہے. کہاں سے بتائیں, کون ایگزامپل
بتائیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں 051 کی ایک لینڈ نمبر ہے, ادھر سے کال آتی ہے تو ادھر سے کنٹرول ہو جاتا ہے. تو میں جو بات نیب کنٹرول ہو جاتا ہے. جی میں اس بات پہ ہم سارے میں ایگزامپلز دے سکتا ہوں, لیکن میں جس بات جو آبجیکٹو بات ہے کہ اس کے قانون میں بہت سارے حکم ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے, عامر عباس صاحب تو اس کے پریکٹس بھی کرتے رہے, نیب میں بھی کام کرتے رہے. ایک نیب کے اندر NAO 1999 کے اندر ایک شک ہے 9, اس کے اوپر بات کر لیں, یا ایسٹس بیانڈ نون مینز کی بات کر لیں. ایسٹ بیانڈ نون مینز کا کیس کسی کے اوپر بھی کھول لیں, فریہ ادریس کے اوپر کھول لیں, تو فریہ ادریس بھی اپنے ایسٹس کا جواب نہیں دے پائے گی. جو یہاں پر اس کی وجہ یہ ہے, نہیں میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جو آپ نے خریداری کی, میں نے آج تک جو خریداری کی ہے میں اس کی رسید سنبھال کے رکھتی ہوں. میری خریداری اتنی مشکل ہے, میں تو پالیسی کے لیے اگر ایک سویٹر بھی خریدوں تو 48 ڈیز سے رسید سنبھال کے رکھتی ہوں. I really do. چلیے you really do. میں آپ کو اپنی کیونکہ رسیدوں پہ ہی چلتے نا. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ رسیدوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو گاڑی لیتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں تو شاید بعض اوقات آپ کو بورو بھی کرنا پڑتا ہے نا, تو اس کو تو آپ ٹیکس ڈاکیومنٹس کے ساتھ میچ نہیں کر پائیں گے جب آپ ٹیکس ڈاکیومنٹیشن. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کی ٹیکس ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ آپ کی جتنی خریدی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اگر کمپیریزن کریں گے تو آپ ملزم ہوں گی. یہ میں آپ کو ذمہ داری مجھے ملزم بنانے پہ آج کھل گئے ہیں اعزاز سعید صاحب. آپ اپنے آپ کو کہیں, مجھے نہیں کہیں. چلیے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ان کے لاز میں بھی فلا ہے اور یہ لاز چینج ہونے چاہیے. آپ یہ ایگری کر رہے ہیں راجہ عامر صاحب سے کہ کوئک سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس لا میں دیکھیں لاز میں یہ انہوں نے تو 2-4 فلاز کیے ہیں, اس میں اور زیادہ بھی سب سے بڑا فلا تو اریسٹ کا ہے. لیکن جو انہوں نے یہ بات کی کہ چلیں آپ نے جو بھی کی ہوگی شاپنگ, لیکن اگر آپ نے کبھی زندگی میں کوئی گھر یا فلیٹ لیا ہوگا تو یقیناً آپ کے پاس ابھی تک لیا نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ جسے گھر یا اپنے فلیٹ یا پراپرٹی کی ڈاکیومنٹیشن اور پیسے کا حساب نہ رہا. ٹھیک ہے عادل عباسی صاحب, جو اس وقت لسٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اس نیب اور FIA سے ہو جائے گی اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیں لسٹ سے تو لگ رہا ہے اکراس دا بورڈ ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اس کے اندر نام ہیں. اور جو اعتراض اٹھا رہے ہیں ہمارے آنریبل کولیگ اعزاز سید صاحب, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ٹیکنیکلٹیز پہ انہوں نے بات کر لی ہے دونوں جو پینلسٹ ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ انٹینٹ کی بات کر لیتے ہیں. جو وزیر اعظم پاکستان, سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے نیب جیسے ایکٹیو ہوا تو اپنا ایک فرمان جاری کیا کہ نیب لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ چادر اور چار دیواری کا خیال رکھیے. انہوں نے کہا کہ آپ ایک حد سے آگے نہ جائیے. جو بھی چیئرمین نیب تھے اس وقت قمر زمان صاحب تھے, انہوں نے میرا خیال ہے منوان لیٹر اینڈ اسپرٹ میں وہ بات مان لی. اس سے پہلے زرداری صاحب تھے, نیب کے چیئرمین کو لگانے کے لیے جو ظاہر ایک طریقہ کار رائج ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس, مل کے بات کرنا, پولیٹیکل پارٹیز کا انپٹ, آپ نے اس پروسیس کے تحت جب چیئرمین نیب لگایا ہوتا ہے, پروسیس تو یہی ہے بہرحال, تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو لگاتے ہیں ان کو فوراً ری ایکشن نہیں ملے گا. وہ سوچ کے لگاتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ بھی ان صاحب کو لگائیں گے تو یہ ہم تک پہنچنے میں پھر تھوڑا ٹائم لگا دیں گے جب تک معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے. انفارچونیٹلی یہی ہوتا رہا ہے. اب اگر یہ آپ تصور کریں کہ آپ سوچیں عمران خان صاحب کا نام اس لسٹ کے اندر نہیں ہے, تو ماضی میں جو وزرائے اعظم تھے, ماضی میں جو پارٹی سربراہان تھے, یہ ان کے سوچنے کی چیز تھی کہ اگر کوئی وزیر اعظم ہوگا تو وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا, جس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات آپ کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے. اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں یہ رکھنا ہوگا, اس اٹانومس باڈی بھی کہنا ہے اور ساتھ میں اپنے ہی ہاتھ میں یہ تمام معاملات اگر رکھنے ہیں, تو وہی ہوگا جس کا آج آپ شکوہ کریں گے کہ جی ان کے 5 کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی, ہمارا شہباز شریف اریسٹ کر لیا آپ نے. شہباز شریف صاحب کے پر آپ کا احتجاج درست ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ ماضی میں بھی نیب کو استعمال کیا گیا, ماضی میں بھی آرم ٹوسٹنگ کے لیے نیب استعمال ہوا, تو اب یہ شکایت اس لیے بھیجا ہے کہ پیچھے 10-15 سال جب آپ پاور میں تھے تو آپ نے اس کے لیے وہ لیجسلیشن کر کے اس کو اتنا امپاور کیوں نہیں کیا کہ آج یہ ہرڈلز اور آبسٹیکلز آپ کو پیش آ رہے ہیں یا جو پرابلمز آپ فیس کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ یہ کہیں کہ جی اب کرنا کیا چاہیے. اب کرنا یہ چاہیے جو یہ موجودہ حکومت ہے, ظاہر ہے اس کے بھی اندر ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, اس کو ایٹ لیسٹ یہ چاہیے. دیکھیں خان صاحب کا ہم سب اتنا تو جانتے ہیں بہرحال کہ ان کا اس پاور میں آنے کا مقصد خواہ کچھ بھی ہو کہ میں پاکستان, نیا پاکستان, یہ سب کچھ بنا چاہتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی اگلے 20-30 سال کی اپنی ذات کے لیے پلاننگ نہیں ہوگی. پیسے کی نہیں ہوگی,
اب اگر میں یہ سمجھوں کہ اگر عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے نیب اب یہ حکومت اتنا اس کو طاقتور کر دے کہ وہ وزیر اعظم کے انفلوئنس سے بھی نکل جائے, وہ کسی جس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اس انفلوئنس سے بھی نکل جائے, وہ میڈیا پریشر میں بھی نہ آئے, وہ کسی اور کا پریشر بھی نہ لے اور انڈیپینڈنٹ ہو کر کام کرے جو کہ اس کا کام تھا, جس پر پبلک منی بھی لگتی ہے. اب ایک گیلپ سروے جو آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی 59% people of Pakistan satisfied with the performance of NAB. اب سرویز پہ آ جاتا ہے کام, حکومتیں کہتی ہیں یار مہنگائی مت دیکھو, ہمارا سروے دیکھو, اپوزیشن کہتی ہے ہمارا سروے اس دور کا تم سے بھی اچھا تھا, اور نیب بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہمارا سروے دیکھ لیں. تو اگر سرویز پہ آپ نے جانا ہے تو سرویز تو اچھے بن جاتے ہیں, لیکن کارکردگی کا یہی نتیجہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے راج صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کیس شروع کرتے ہیں اور شور مچتا ہے, میڈیا میں اس پہ بڑی واہ بھی ہوتی ہے, بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا اینڈ پروڈکٹ ریزلٹ جو ہے وہ کچھ نہیں نکلتا. تو میرا خیال ہے خان صاحب کو چاہیے, جو وہ کہتے ہیں کہ یار میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی چاہتا ہوں اس ملک میں, تو پہلے تو اس نیب نے جو پچھلے کیسز کیے اس پہ تو بولنا ہی نہیں چاہیے, ان کو کرنے دیں وہ جو کر رہے ہیں, لیکن خود سے ایسی لیجسلیشن کر کے اس کو اتنا اسٹرینتھن کر دیں, یا کوئی ایسی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنائیں تاکہ آپ کو یہ پرابلم فیس کرنا نہ پڑے. انٹینٹ کا میرے خیال ہے یہاں زیادہ مسئلہ. We will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. سو لیجسلیشن اگر کرنی ہے یا تبدیلی لانی ہے نیب کے اندر تو کیا ہوگی؟ دیکھیے میرے حساب سے تو لیجسلیشن ممکن نہیں ہے, کیونکہ سینٹ میں ان کی ابھی تک وہ میجورٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کی. لیجسلیشن کس نے کرنی ہے؟ جناب اپوزیشن نے مل کے کرنی ہے. اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن خود پڑے ہوئے نیب کے پاس, ٹھیک ہے, وہ ضمانت لیں گے. ابھی دوسرے جو ہمارے لیڈر ہیں خورشید شاہ صاحب دوسری پارٹی کے, ان کے اپنے اوپر بہت سارے کیسز بن رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسری بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ کاہے کو ایسی لیجسلیشن کرے گی کہ ایک مضبوط نیب ابھر کے سامنے آئے. کیونکہ زرداری صاحب کی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 10 15 20 دنوں میں وہ جو اپنے پولیٹیکل سٹانس لیتے ہیں وہ ڈائریکٹلی مجھے کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کیسز سے, کہ وہ کیسز کے گرافٹ ہیں اور ایسے جاتا ہے. کیونکہ پولیٹیکل سٹانس از ریلیٹڈ ٹو دا کیسز, کہ جب ان کے اوپر پکڑ تیز ہوتی ہے تو obviously, اور تو میں نہیں سمجھتا اپوزیشن کی جو آپس میں گرینڈ الائنس سو کالڈ بنی ہوئی ہے, ان کی پالیٹکس تو 180 ڈگریز ڈفرنٹ ہے. نواز شریف اور نون لیگ کی پالیٹکس کچھ اور تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ایگزیکٹلی. اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ اس نیب سے اصل اکاؤنٹیبلٹی ہونے جا رہی ہے, اس نیب سے اس کو سب نے کہا کہ اس طریقے سے ان کو نیب کے ساتھ ساتھ جو عمران خان نظر آ رہے ہیں نا, وہ اس سے تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ واقعی کوئی ایک یہ سخت پروسیجر ہوگا. نمبر 2, آج آپ زرداری صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, میں دیکھ کے حیران ہوا. انہوں نے کہا جی تو مجھے تو بڑا اچھا ہوگا کہ میں اگر اریسٹ ہو جاتا ہوں میرا ووٹ بینک پتہ نہیں بڑھے گا کیا, کچھ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی. آئی مین یو بین پریزیڈنٹ فار دس, پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں جیل چلا جاتا ہوں اس کے بعد ہم لیجسلیشن ہو ہی نہیں سکتی, لیکن اگر ہو سکتی تو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیے اگر ہو سکتی ہے, سب سے پہلے تو یہ جو سیکشن 24 ہے اریسٹ کا, آپ نے چیئرمین نیب کو پار دے دیا ہے کہ جس دن جس وقت جس کو مرضی چاہے وہ اریسٹ کر سکتا ہے جس مرضی آفینس میں, لیکن اس کے اوپر کوئی چیک نہیں. یہ شہباز شریف سے زیادہ سٹرونگ کیسز کچھ اور تھے ماضی میں, جیسے ہم نے دیکھا رینٹل پارک کا کیس تھا, اس کے بعد اوگرا کے تھے, NICL کے تھے, اس میں آپ کے کئی پرائم منسٹرز انوالو ہیں. یہ کیا نام ہے, پرویز اشرف صاحب ہے, یوسف رضا, ناٹ اے سنگل اریسٹ. ادھر اس وقت کے چیئرمین کی مرضی نہیں تھی, اس نے کوئی اریسٹ نہیں کیا. میاں صاحب کے کیسز آئے, میاں صاحب کو وہ بلاتے رہے جب سپریم کورٹ سے آیا, 3 نوٹسز بھیجے, یہ نہیں گئے, کوئی اریسٹ نہیں, کچھ بھی نہیں. اب جب ہے ایک شخص کو آپ نے اریسٹ کر لیا, اس کے پیرالل بے تحاشا اور انکوائریز جن سے کروڑوں روپے برآمد ہوتے ہیں یا کیسز چل رہے ہیں اریسٹ. وہ پھر ایک اریسٹ ہوئے جو پچھلے چیئرمین نے کچھ اریسٹ نہیں کیا تھا, اس نے ڈاکٹر عاصم اور شرجیل میمن کو تو اریسٹ کر لیا, اور جس انداز میں اریسٹ کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ جا کے شرجیل میمن کو اریسٹ کیا, لیکن اس کے بعد اس سائٹ سے اس نے پنجاب میں ایک بھی اریسٹ نہیں کیا. تو یہ پاور سب سے پہلے کریں کہ ڈیفائن کریں کہ جی اریسٹ یا تو, لیکن ان آئیڈیل ورلڈ کیا یہ مطالبہ ٹھیک ہے کہ آپ پنجاب سے اریسٹ کریں تو سندھ سے بھی کریں؟ جو ایک صحیح ادارہ ہے, جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کے اوپر یہ پریشر ڈالنا چاہیے. جو غلط کام کر رہا ہے اس کو پکڑ لیں. لیکن ہماری ایک ہو سکتا ہے کہ ابھی تو معاملات فرق ہیں, لیکن ان آئیڈیل ورلڈ ضروری تو نہیں ہے کہ
ادھر بھی معاملات خراب ہوں, ادھر بھی معاملات دیکھیے, خراب if you ہوں. travel back to نیب's history, تو جو ایسے انہوں نے کہا کہ آرم ٹویسٹنگ تو کرتے رہے نا. نیب جب یہ بنی تھی, پی ایم ایل کیو جب بنی تھی, تب جب آپ بلکہ احتساب کے ادارے سے ہی چلے, 1997 میں جب احتساب الرحمان نے وہ بنایا تھا احتساب کمیشن, وہاں سے دیکھیے کہ جی کس طریقے سے پیپلز پارٹی. تو اس میں کوئی دوسری رائے میری نہیں ہے. مجھے خود یاد ہے کہ جی جناب اس میں یہ ہوتا تھا, ایک بیچ میں فیز آیا کہ جی پولیٹیکل جو یہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کے خلاف کیسز فائلیں بند کر دی جائیں, 10 سال بند رہی ہیں. تو نیب کو اب the buck has to stop now. آپ نے اگر واقعی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اکانومی کا جو مین وجہ ہے, جو آپ کی اکانومی میں اتنی زیادہ لوپ ہولز ہیں, وہ اسی کرپشن کی وجہ سے. تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے اگر آپ سیریس ہیں, اگر آپ واقعی ہی سیریس ہیں, تو پھر نیب کے لاز میں امینڈمنٹ, اور نہ بھی کریں, ایف آئی اے تو آپ کے پاس ہے, اور انہی لاز کو بھی اگر آپ, جیسے انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ ول کے ساتھ, انٹیگریٹی کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ کام شروع کر دیں. ایون ود دیز لاز you can do effective accountability. کوئی ناممکن بات نہیں. اعزاز سعید صاحب, آپ کے کچھ آرٹیکلز ہمارے پاس ہیں. ایک کا تو جو ہیڈ لائن ہے وہی بتا رہے فواد کی سسکیاں اور شہباز شریف کی سزا. پھر آپ نے ایک آرٹیکل لکھا آصف زرداری گرفتاری سے کیسے بچے, اس میں آپ نے پوری سٹوری لکھی ہے. میں ایک اس کا حصہ پڑھ دیتی ہوں. آپ نے کہا شک یہ کیا جا تھا کہ آصف علی زرداری صدارتی انتخابات میں عین موقع پر چودھری اعتزاز احسن کو مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں 10 بردار کروا لیں گے. مولانا فضل الرحمان کو بھی آصف زرداری کی دوستی پر مان تھا, اور نواز شریف بھی مولانا کی حمایت کے لیے سگنل دے چکے تھے. جماعت تفریق میں یہ بات واضح تھی کہ اگر اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار کو میدان میں لایا جاتا تو ایسی صورت میں صدارتی امیدوار عارف علوی ہار جائیں گے, بٹ ایسا نہیں ہو سکا. سو بیسکلی آپ ان کی بات سے اگری کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں نیب میں, ان کا ڈائریکٹ اثر نظر آتا ہے ان کے سیاسی ڈیسیجنز کے اوپر. فریہ, ایک بات یہاں پر بڑی وضاحت کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا ان 71 افراد کی جو لسٹ نیب نے جاری اس میں کی ہے, اس میں نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہے, ایک ہی کیس ہے, وہ فیک اکاؤنٹس کیس ہے. اور فیک اکاؤنٹس کیس میں جس طرح کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک جی آئی ٹی بن چکی ہوئی ہے, اور اس جی آئی ٹی نے کچھ آفسرز ابھی نیب سے مانگے ہیں, 4 کے قریب آفسرز بھی انہوں نے دیے ہیں. تو آصف زرداری صاحب نے جب کہا تھا کہ نیب کی کیسے ہمت ہے کہ وہ مجھے گرفتار کر سکے, تو اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ تھا. موجودہ جو چیئرمین ہیں ان کا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, پورا ایک کانٹیکٹ ہے, پوری ایک ریلیشن شپ ہے, اور اسی کانفیڈنس میں آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ وہ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے 71 افراد کی لسٹ آئی, اس میں آصف علی زرداری کا نام نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نام ڈالیں, اگر ہے تو ڈالیں, اگر نہیں ہے تو نہیں ڈالیں, لیکن اب ان کا کیس ایف آئی اے کے پاس ہے, اور ایف آئی اے اس کی تحقیقات کر رہی ہے. اور مجھے بھی اس بات کا پتا ہے, اور خود آصف علی زرداری کو اس بات کا پتا ہے کہ اگست کے آخر میں اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے گرفتار ہو جانا تھا. پھر کچھ ایسی میک بریک کی. آصف زرداری صاحب بڑے بڑھیا قسم کے سیاستدان ہیں, جوڑ توڑ کے بھی ماہر ہیں, تو انہوں نے کچھ ایسی میک بریک کی کہ وہ گرفتاری سے بچ چکے. اب بار بار جو آصف زرداری صاحب ذکر کر رہے ہیں, جب یہ آرٹیکل چھپا اسی شام کو انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی, اور اس میں اپنی گرفتاری کی بات بھی کی, اور آج بھی حامد میر صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. تو آصف زرداری صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ گرفتار ہو جائیں گے, اور یہ پیش بندی کے طور پر وہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, شہباز شریف کے ساتھ بھی جفیاں ڈل گئی ہیں, ہاتھ مل گئے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان تو پہلے ان کے دوست تھے. تو آصف زرداری صاحب کو بھی پتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ احتساب جب آپ کسی خاص ایجنڈے کو فالو کریں گے, خاص جماعت کو ٹارگٹ کر کے کریں گے, تو وہ احتساب نہیں ہوگا. لیکن جب آپ سب کے ساتھ برابر کا ہاتھ رکھیں گے, نیب کی آپ بات کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, تو اس کے چیئرمین نے پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کی, جو کہ خود اس نیب کے ادارے کے اکیوز ہیں, ملزم ہیں, اور پرائم منسٹر عمران خان نے یقین دلایا نیب کے چیئرمین کو کہ ہم آپ کی جو 1200 ملین نیب کے رکے میں ہیں, جو مختلف ریکوریز کی ہیں, اس میں ان کا جو پرسنٹیج تھا 1200 ملین کے قریب ہے, تو وہ ہم آپ کو جاری کر دیں گے. چیئرمین نیب نے ایک سمری بنائی اور ان کو بھیج دی حکومت کو, وزارت خزانہ کو, اور وزارت خزانہ نے وہ سمری ریجیکٹ کر دی. اب نیب یہ کہتی ہے, اب یہ دیکھیے نا کہ نیب یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس سیکٹری خزانہ کے بارے میں بھی کیس ہے,
اور اسد عمر کے بارے میں بھی کیس ہے. یعنی کہ جو جہاں پر ذرا نہ کرے گا یہ فوری طور پہ ایسٹس بیانڈ نان مین کا ایک کیس کھول دیں گے, یا آپ اس طرح بیٹھے کیوں ہیں, آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیوں کیا ہے. چاہے دیکھیے جب آپ کسی پاور میں ہوتے ہیں, پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں, تو بعض آپ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ججمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں. عادل از ناٹ ایگرینگ ود یو, لیکن اس کے ایک دوسری سائڈ بھی ہے جو تاثر نظر آ رہا ہے. یہ تمام معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, لیڈر اپوزیشن آتے ہیں, کسٹڈی سے آتے ہیں, آ کے وہ ملکی معاملات پہ کم بات کرتے ہیں, اپنے معاملات پہ زیادہ بات کرتے ہیں. یہی ہم دیکھ رہے ہیں. اب جب اپوزیشن کے الائنسز دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو انہی لسٹس کے گرد یا ان مقدمات کے گرد ہمیں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ریفرنسز کے گرد. تو عوام کی سیاست کب ہوگی پھر؟ دیکھیں اچھا چلیں پہلے آپ کے سوال کو میں رسپونڈ کر دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں. ہم نے بھی کچھ پروگرامز کیے ہیں, ہم یہ سوالات اٹھاتے بھی رہے ہیں. انہیں دیکھیں بلایا ضرور صاف پانی میں تھا اور پکڑ لیا آشیانہ میں, لیکن آپ یہ کمال دیکھیں کہ جب وہ پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ جا کر ابھی دوبارہ پروڈکشن آرڈر پہ جاتے ہیں تو وہ بات کرنے لگتے ہیں وہ کامران کیانی اور یہ, اور وہ ایک بالکل ہی الگ کیس ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بالکل رنگ روڈ زبردست طریقے سے ڈیویٹ کیا, اور کسی نے میڈیا میں یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ بھائی آشیانہ یا صاف پانی پہ سوال کر لیا جائے یا سمجھ لیا جائے. ظاہر ہے بعد میں باہر نکلے تو یہ چیز ہو گئی, لیکن یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ ان دو میں سے کسی ایک کا ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. اب اسمارٹلی آپ دیکھیں کہ وہ جب دوسری اپنی پارلیمنٹ کے سیشن میں آتے ہیں تو اب جا کے وہ بات کر رہے ہیں آشیانہ پہ اور صاف پانی پہ غالباً ابھی بھی کھل کر وہ بات نہیں کر رہے. وہ زبردست پولیٹیشین ہے, انہیں پتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جا کے انہیں گفتگو اس قسم کی کرنی ہے کہ کم از کم کیس پہ دھیان نہ جائے, ان کی باتوں پہ جائے. انہوں نے زبردست طریقے, اچھا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں. ریفرنس ابھی تک فائل ہونا چاہیے تھا, ریفرنس فائل نہ کر کے آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں پھر سوالیہ نشانات نیب نے کھڑے کرا دیے کہ آپ ریسٹ بھی کرتے ہیں, آپ اتنا ٹائم بھی لیتے ہیں اور آپ کو ریمانڈ بھی لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ ریفرنس ابھی تک قائم نہیں کر پاتے, یا آپ کے پاس جو ہے وہ فواد حسن فواد ہیں, آج چیمہ ہے, اگر آج چیمہ پہ تو خیر ہو گئے ہیں اب دو, لیکن فواد حسن فواد ہیں, اگر آپ یہ نہیں کر پاتے ہیں تو جو راجہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, آپ کی انسٹیٹیوشن پہ سوال اٹھے گا کہ آپ کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, انٹینشنلی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ وہ جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں انسٹیٹیوشنز کے اندر وہ بعد میں اپنا رول پلے کرتی ہیں, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی, چاہے وہ ٹاپ ٹو باٹم ہوتا ہے معاملہ. یہ نہیں ہے کہ آپ, ہو سکتا ہے چیئرمین نیب نے یہ فیصلہ کیا اور میری اپوائنٹمنٹ تو ایک پروسیجر کے تحت ہوئی ہے, لیکن میں اکراس دا بورڈ کروں گا. میرا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو اپنی جگہ سیاست کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیس کچھ اور ہوتا ہے, بات کچھ اور کر دیتے ہیں, لیکن اب آپ اگر اس پر بھی آ جائیں کہ اگر آپ زرداری صاحب کے بارے میں ہم یہ رائے رکھیں کہ زرداری صاحب تو یہ کہتے تھے نا کس کی ضرورت ہے, نیب کی ضرورت ہے مجھے اریسٹ کرے, لیکن یہ تو سوچیں کہ زرداری صاحب نے جن سے مل کر چیئرمین نیب لگائے تھے, آپ انہیں کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کو. اس کا مطلب اگر زرداری صاحب کا کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر ان پر براہ راست پریشر اس لیے نہیں کہ شاید ان کا کوئی تعلق واسطہ تھا, تو ان کی آدھی پارٹی تو آپ کو پتا ہے نیب کر چکی ہے. اسی طریقے سے ایک پوائنٹ اگر آپ کی اجازت تو میں اور ایڈ کر دوں کہ پھر تو ذمہ دار پچھلی حکومت بھی ہوئی نا جی, جنہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھا کے اور ایسے چیئرمین کو لگا دیا جس کی وجہ سے آج وہ بھی نہیں, اور پھر مسلم لیگ نون خود بھی سفرر ہے اس کی. اب تو وہ کہتے ہیں نا ہم وکٹم ہیں, جس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی بنایا ہی نہیں ہے. تو اگر میں کہتا ہوں ان کے اوپر اگر یہ تنقید نہ بھی ہو کہ یہ کرپشن میں انوالو ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے اٹ از یٹ ٹو بی اسٹیبلش, یہ تنقید تو ہونی چاہیے کہ آپ لوگ نے آج تک انسٹیٹیوشنز کو وہاں کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ 18 میں بھی یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ادارے جو ہے وہ ہمارے خلاف. I think it's a very fair point, اور اس کا سولوشن کوئی نہیں بتاتا کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے ادارہ, اس کو ختم کر دیں. میں ایک چیز ایڈ کروں اگر آپ کی اجازت تو, عمران خان صاحب کو آپ ابھی جو بات کریں کیسے ہو سکتا ہے, پرائم منسٹر کو یہ چاہیے کہ وہ اتنا کہہ دیں کہ جی آپ اکراس دا بورڈ کریں, ہم کوئی انٹروین نہیں کریں گے. ان کے لوگوں کے خلاف بھی یہ کہہ چکے ہیں وہ نہیں, مگر بات یہ نا کہ اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک وہ سب کچھ ہو نہیں رہا, تو یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ آپ کے لوگوں کے خلاف بھی اکراس دا بورڈ ہو اور فری اینڈ فیئر طریقے سے ہو, تو پھر وہ نظر بھی آنا چاہیے. اگر وہ نظر آئے گا تو آئی ایم شیور نیب کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, انہی قوانین پر آپ کافی. We will take a break and we will be right back. And welcome back. راجہ صاحب اگر آپ اجازت دیں, اعزاز کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں then I'll come to you. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ نیب کے قانون میں اور نیب کے جو طریقہ کار میں ایک بہت بڑا سکم ہے. آپ کئی کیسز اٹھا لیں, کمپلینٹ آتی ہے, انکوائری سٹارٹ ہوتی ہے, بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں. کئی ایسی کیسز ہیں, آپ کو پتا ہے 4 سٹیجز ہیں
کئی ایسی سٹیجز ہیں جہاں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, بندہ گرفتار ہو گیا, بندے کو سمن دے کے بلایا اور بندہ گرفتار ہو گیا, انکوائری کی سٹیج پہ بھی, انویسٹیگیشن کی سٹیج کے اوپر بھی, اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو گیا, وہ گرفتار نہیں ہوئے. تو اب یہ طے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کیس ہے تو ہم نے کس سٹیج کے اوپر اسے ارسٹ کرنا ہے. کس نے یہ طے کرنا ہے؟ یہ تو عادل کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جو اپوائنٹمنٹ کر دیتے ہیں بڑی خوشی خوشی, جو اس کو فالو کرتے ہیں, صرف اس وقت آواز اٹھتی ہے جب ان کو سوال آتا ہے. یہی شہباز شریف صاحب جو آج پریشان ہیں, پہلے نواز شریف صاحب پریشان تھے, یہ انہی کے انڈر کام کر رہا تھا, ان کی حکومت میں یہ کام کر رہا تھا. اس وقت کسی نے نہیں سوچا, اب آ کے سب کو پریشانی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ مجرم تو ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اگر آج یہ سسٹم خراب ہے نیب کا, تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کن پر ہے؟ ان لوگوں پر ہے جو یہاں پر رول کرتے رہے ہیں, چاہے وہ نواز شریف رول کرتے رہے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی رول کرتی رہی ہے یا کوئی اور. یہ بالکل ان کی ذمہ داری ہے, اور آج اگر موجودہ چیئرمین کو پراپرلی کام نہیں کرتے تو اس کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اب تو نئی حکومت بن گئی ہے, اب تو نئی گورنمنٹ آ گئی ہے. ابھی صاحب نے کہا کہ لیجسلیشن کر نہیں سکتے, وہ اس کے لیے ان کے پاس سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے, لیجسلیشن نہیں کر سکتے. دیکھیے جو ول آف دی گورنمنٹ ہے نا, دیکھیے جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے. بھرتیاں ان کی پہلے سے ہوئی ہوئی ہیں, کمپیٹنس لیول جو ہے وہ نیب لا میں نکال نہیں سکتے کسی کو, یہ نہیں نکال سکتے, ریفرنس دائر کرنا پڑتا ہے. the point is something else. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا, یہ ایک گھوڑے کی مانند ہوتی ہے جو اپنے رائڈر کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, اگر رائڈر اچھا ہو تو بیوروکریسی اس کے تحت چلتی ہے, اور اگر رائڈر ویک ہو تو پھر گھوڑا رائڈر کو چلاتا ہے, رائڈر گھوڑے کو نہیں چلا سکتا. تو ہمیں ایسے لوگوں کو لانا چاہیے, ایسے کرداروں کو لے کے آنا چاہیے. بیرسٹر شہزاد اکبر ایک اچھا ایڈیشن ہے, لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں ایسے جو موجود ہیں جو نیب کو, نام تو دیکھیں اس پہ بہت سارے ناموں پہ ڈسکس کرا. میں کسی ایک میں وہی کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ بالکل لائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ نیب کو ساڈا بندہ کہہ کے لگاتے تھے نا انسٹیٹیوشنز میں, ہر انسٹیٹیوشن میں ساڈا بندہ, یہ کلچر اس ملک سے ختم ہو جائے. آپ میرٹ پر اگر لوگ لگانا شروع کر دیں تو آپ کو یہ ہرڈلز بھی نہیں آئیں گی جو اس وقت آ رہی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں صرف ایک عرض کر دوں کہ ہم ایک چیز بھول رہے ہیں کہ کچھ کیسز تو ٹھیک ہے ویک ہیں, لیکن میاں صاحب از آن ریکارڈ, انہوں نے کہا تھا میرے پاس رسیدیں موجود ہیں, میرے پاس تمام شواہد موجود ہیں, جب مجھے اپروپریٹ فورم پہ بلایا جائے گا میں اس فورم پہ جا کے دے دوں گا. حضور یہ ہیں وہ ذرائع نہیں آ سکے. اب اگر آپ کہہ کے منی ٹریل نہ دیں تو پھر ہم کس سے پوچھیں؟ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو. دیکھیے مشکل ہے, لیکن کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مشکل اس لیے ہے کہ جو بندے آپ نے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس چیز کو سمجھنا ہی نہیں ہے. انویسٹیگیشن میں اگر آپ فریش گریجویٹس میجورٹی کے لگا دیتے ہیں جن کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے, وہ کیسی انویسٹیگیشن کریں گے آپ؟ اٹس ویری ایزی. آپ کے پاس بندے کم ہے, ڈیپوٹیشن پہ FIA میں بڑے سینئر لوگ ہیں, بڑے اچھا کام سمجھتے ہیں, انہیں لے لیجئے. پولیس کے بڑے اچھے آنےسٹ لوگ ہیں, انہیں لے لیں. کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کے بعد ہے انہیں پکڑیں, اور اس کے بعد پاکستان کا ایک طریقہ کار ہے, یہ جو ریمانڈ ہوتا ہے نا, یہ ریمانڈ میں کس لیے لیا جاتا ہے؟ ان کو یہ نہیں کہ فیسیلیٹیٹ اور سرینا اور PC سے کھانے آتے ہیں ریمانڈ کے دوران. یہ کام نہ اگر ہو اور صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے تو بہت سے لوگ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ اس کا ٹریک ہے, there is no such thing. لیکن آپ کو یاد ہوگا 28 جولائی کی جب ججمنٹ آئی, اس میں سپریم کورٹ کہ 5 ججز مجبور ہو گئے یہ لکھنے کے لیے کہ نیب ایک 6 فٹ گہرے کھڈے میں دفن ہو چکا ہے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا, ادارے گنوائے, FIA, SCCP, نیشنل بینک, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, نیب, کہ ان کے جب آپ ان کے سربراہان کو کرونیز اپنے لگائیں گے تو ہاؤ دیز انسٹیٹیوشن وڈ ورک, یہ پرفارم کیسے کریں گے. تو وہ کرونیز ابھی بھی ہمیں آس پاس کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں. یہ کرونیز اور ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈز اگر صحیح آنےسٹ اور انٹیگریٹی اور جن کے اوپر کوئی اس قسم کا پروفیشنل لوگ ہوں وہ لگا دیں تو 50% تو وہ ادارہ خود بخود درست ہو سکتا ہے. اور ہم وہ سنتے تھے نا فرینڈز آف پاکستان, اب تو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے فرینڈز آف حکومت پاکستان بھی نظر آنے لگے.
میں فرینڈ سے حکومت پاکستانی نظر آنے لگے. اوکے اوور آل اب ہم کیونکہ اس پہ اسی حکومت کے دوران ہی پچھلی 2 حکومت سے تو میں بات کر رہی ہوں, ہمیشہ ہم کہتے ہیں نیب میں مسائل ہیں, لیکن کوئی تو حل ہوگا. ہم بس یہی کہتے رہیں گے کہ یہ اس میں یہ خرابی ہے, کچھ ہو نہیں سکتا. ابھی اس سینٹ میں پھر ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. سو واٹس دی سولوشن؟ دیکھیں ایک تو ایف آئی اے کو بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ دیکھیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر